Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو ہر چیز پہ قادر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ قرآن مجید کی بہت طاقتور سورت کا وظیفہ ہے. آپ لوگوں نے یہ آیت سنی ہوگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ آپ سب کو یاد بھی ہوگی، اگر نہیں یاد تو یاد کر لیں. چھوٹی سی آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ قرآن پاک میں ہے. علی کل، اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز اسی کے دائرہ اختیار میں ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق میرے اللہ کی ذات ہے. یہ جو آیت کا وظیفہ آج میں بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ ہر چیز کے لیے ہوگا. جو آپ چاہتے ہو اللہ کے حکم سے وہ آپ کو مل جائے گا. جو آپ کی حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہوگی. یہ قرآن مجید میں بہت ساری صورتوں میں یہ آیت آئی ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب صورتوں کی سردار صورت ہے. یہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 کا وظیفہ ہے یہ. اور اس کے علاوہ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 70 میں بھی یہی آیت اللہ نے بیان کی ہے. یہ ہمارے لیے ہے، یہ بہت ساری جگہوں پہ اس لیے اللہ کی ذات نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بلا شبہ ہر چیز پہ قادر ہے. بلا شبہ کا مطلب کیا ہے؟ جس میں کوئی کسی قسم کا ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے. اور جو کچھ اس پوری کائنات میں ہوتا ہے میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ میرے اللہ کے حکم سے ہی گرتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی پریشانی جو ہے وہ ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی مشکل ہمارے لیے چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے، اس اللہ کے لیے کوئی نہیں. اس کی ذات تو وہ ہے جو کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اس کے خزانے سب سے زیادہ بڑے ہیں، اس کے لشکر سب سے طاقتور ترین لشکر ہیں. وہ خدا جو ساری کائنات، ہر چیز کا، کہکشاؤں کا، ہر چیز کا مالک ہے. تو یہ اسی کے پاک کلام سے، اسی کے قرآن سے ہم یہ آیت ہے تو اسی کا ہم وظیفہ بیان کریں گے آج. جو بھی آپ کو حاجت ہوگی، جو بھی آپ کو مشکل ہوگی، جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ نے یہ پڑھ کے اپنے اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، میرے پاس نوکری نہیں ہے، میرے پاس رزق کی تنگی ہے، مجھے شادی کا مسئلہ ہے، مجھے کوئی بیماری ہے. جو بھی کچھ ہے وہ اپنے اللہ سے کہیں. اگر میں نے کسی ایگزام میں کامیاب ہونا ہے، کچھ بھی ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی جو بھی حاجت ہے تو وہ آپ نے اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے. جس طرح میں بتاؤں گا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، اسی طرح عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں گے چند دنوں میں ہی آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے پوری ہونی شروع ہو جائے گی. میرے اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے. آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ بیان کرتا چلوں. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اپنے اللہ سے دوستی لگا لو. جو میں وظیفے وظائف بھی یہاں پہ بیان کرتا ہوں ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ سے ملا دوں. اللہ سے اچھا دوست آپ کو کوئی نہیں ملے گا، اللہ سے اچھا آپ کو ہمدرد کوئی نہیں ملے گا، میرے اللہ سے اچھا سننے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا، میرے اللہ سے زیادہ جاننے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. جب آپ اللہ کے بن جاؤ گے تو اللہ آپ کا بن گیا، پھر کوئی بھی مشکل جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل رہے گی، کوئی بھی حاجت آپ کی نہیں رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب پوری کر دے گا. اپنے جو بھی کام ہے وہ آپ اللہ کے ذمہ کر دیں تو وہ بہتر کرنے والا ہے. مشکلاتیں، پریشانیاں ان کے لیے زیادہ ہوتی ہیں جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ نیک لوگوں کو مشکل پریشان نہیں آتی، ان کو بھی آتی ہے، لیکن زیادہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ان کے مقدر میں ہوتی ہیں جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. جو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں کوئی پریشانی ڈالتی ہے تو اس کا حل بھی وہی ذات کرتی ہے، کیونکہ وہی کرنے والا ہے. تو میں آپ کو یہاں پہ بیان کروں کہ میرا اللہ کیسے کسی بھی مشکل سے نکالتا ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ کشتی میں سفر فرما رہے تھے
تو ایک تاجر کا قیمتی لال ہیرا گم ہو گیا، تو اس نے شور مچایا میرا لال گم ہو گیا۔ تو حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ جو وہ خستہ حال تھے اور باقی سارے خوش پوش تھے اس کشتی میں، جتنے بھی باقی مسافر تھے۔ تو اس نے کہا یہ جو نوجوان بیٹھا ہوا ہے مجھے لگتا ہے یہی میرا چور ہے۔ تو اس کشتی میں ایک اور صاحب علم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا ٹھہرو، پہلے مجھے اس نوجوان سے پوچھنے دو، مجھے یہ ایسا نظر نہیں آتا جیسے تم کہہ رہے ہو۔ تو یہ بزرگ جو ہے یہ مالک بن دینار کے پاس آئے اور کہنے لگے بیٹا یہ کچھ لوگ تمہارے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ وہ جو لال قیمتی گم ہوا ہے شاید تم سے کوئی خطا ہوگی ہو۔ تو مالک بن دینار نے یہ نہیں کہا کہ میں چور نہیں ہوں، یا میری تلاشی لے لیں یا مجھ سے صفائی لے لیں، کچھ بھی نہیں کہا، اور اوپر آسمان کی طرف منہ کر کے ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ اور جیسے ہی آپ نے دیکھا یوں دیکھ رہی تھا کہ کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک قیمتی لال۔ تو امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے 2 انگلیوں سے ایک مچھلی کے منہ سے لال پکڑا اور اس بزرگ کو کہنے لگے کہ جس کا گم ہوا ہے اس کو عنایت کر دے، اور بعد میں یہ آپ نے کہا کہ میں چور نہیں ہوں۔ تو اس پر جب چور نے یہ منظر دیکھا تو اس نے خود ہی نکال کے پیش کر دیا، میں چور ہوں میرے بھائیوں، یہ اللہ سے دوستی کا راستہ ہے۔ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن میں ہر چیز ہے، نماز میں اللہ سے آپ باتیں کریں، قرآن میں اللہ کی باتیں سنیں۔ میرے بھائیوں ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں قرآن کی تو اس کا ایک ایک لفظ بھی جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں، اللہ کی ذات اس سے زیادہ بھی ہمیں دیتی ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ جو ہے وہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے ضرور پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کیجئے گا۔ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے، نماز تو کسی صورت بھی کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اس آیت کو چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اول آخر دروشی پڑھ لیں اور چلتے پھرتے بھی اس آیت کی تلاوت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ میری اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو میرا یہ فلاں کام ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو اپنے فضل و اپنے کرم سے اسے پورا کر دے۔ تو آپ یقین کیجئے گا یہ اتنی بہترین آیت ہے، دنیا کا کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہے، جتنا مرضی مشکلاتوں پریشانیوں کا پہاڑ ہے، تو آپ کی اس آیت سے جو آپ چاہتے ہو گے اللہ کی ذات وہ کرے گی انشاءاللہ۔ جب آپ کی دوستی اللہ سے ہوگی تو پھر میں نے یہ پہلے بھی بیان کر چکا کہ اللہ سے زیادہ اچھا دوست آپ کو نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا۔ سمپل سا ایک فارمولا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی زیادہ میٹھا ہوگا، تو آپ اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھو گے تو اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ فجر کے بعد بھی پڑھ لیں اور نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ لیں، 700 مرتبہ آپ پڑھ لیں نماز فجر کے بعد ایک جگہ ایک مقام پہ بیٹھ کے۔ اگر آپ کی حاجت کوئی بہت بڑی ہے پھر اس کے لیے آپ کو ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کرنا پڑے گا۔ اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، لیکن جو بھی عملیات ہوتے ہیں، میں ایک عامل ہوں تو مجھے عملیات کا پتہ ہے، میں نے بہت سارے خود عملیات کیے ہیں، بہت سارے وظائف میں نے کیے ہیں، تو میں وہی آپ کو بیان کر رہا ہوں جو میرے اپنے مشاہدے میں ہے، جو میرے اپنے تجربے میں ہے۔ جب وہ کوئی بھی وظیفہ ایک جگہ ایک مقرر جگہ پہ اور ایک ٹائم پہ کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ بہت جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھیں گے، کہیں جاتے آتے بھی پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کا کام پھر بھی ہو جائے گا۔ لیکن میں جو آپ کو اس کا عمل اور اس کا وظیفہ بیان کر رہا ہوں، یا آپ نے بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء آپ نے پڑھنا ہے ایک جگہ ایک مقرر ٹائم مقرر کر کے، تو اپنا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف آپ کر لیں۔ اللہ کا مبارک نام ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی یہ ذکر ہے،
تو اپنے کپڑے بھی صاف ستھرے ہو, جس جگہ پہ آپ نے بیٹھنا ہے وہ جگہ بھی صاف ہو, اور کوئی خوشبو وغیرہ لازمی آپ لگا لیں, عطر لگا لیں یا اگربتی لگا لیں. اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. جو بھی اس قسم کے وظائف ہوتے ہیں انہیں ہم طاق میں پڑھتے ہیں. آپ اس کو 500 مرتبہ پڑھ لیں, 700 مرتبہ پڑھ لیں, یا پھر 1100 مرتبہ پڑھ لیں. اگر کوئی بہت حاجت بہت بڑی ہے تو آپ اس کو 2100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. چھوٹی سی آیت ہے, اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. تو پھر آپ اس کو 2100 مرتبہ روزانہ بعد نماز عشاء پڑھ کے دیکھیے گا تو میرا اللہ کیسے آپ پہ اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے انشاءاللہ. اللہ کی ذات تو وہ ہے جس کو آپ جو بھی سنائیں, جو بھی بتائیں, وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. میرے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. جب آپ کا ایک دن کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے پھر آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کیجئے گا. جو بھی اپنی حاجت ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ کے آپ دعا کیجئے گا. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے. یہ آپ کا ایک دن کا وظیفہ اور عمل مکمل ہو گیا. اس کے بعد لگاتار آپ نے ایسے ہی اس کو کوشش کیجیے گا کہ 41 دن اس کو مکمل کر لیں, پھر آپ اس کے عامل بن جائیں گے. تو جب آپ کسی چیز کے عامل بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ اتنی زیادہ تعداد میں پڑھنا نہیں پڑتا. پھر آپ روزانہ اس کی صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لیں کسی بھی وقت, تو آپ اس کے عامل جو ہے وہ برقرار رہیں گے. اس کے بعد آپ کو جو بھی کام ہوا آپ اس کو لگاتار پڑھیے گا دن میں چلتے پھرتے. جب آپ عامل بن جائیں گے تو پھر آپ کا کام جو ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گا. چلے میرے عزیز بھائی اور بہنوں, میں نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ وظیفے کو بیان کیا ہے. اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ نیچے کمنٹ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اس کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کی یہ مبارک کلام پڑھے گا اس کا ثواب اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور مجھے ہم سب کو دے گی. چلیں ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.